ایک صحابی تھے جوان 12-14 سال عمر، عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی میں 12-14 سال عمر تو ہر وقت حضور کے پاس رہتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوچا ہر وقت ہی رہتا ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو ذرا بتاؤں تو صحیح ہے مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے۔ صحابہ کو تجربہ کرانے کے لیے حضور نے اس سے کہا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ اس نے کہا بھی باپ کو پتہ ہی ہے سارا۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ کس کی؟ اوکھا جے بابا کام، ہاں اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ 12-14 سال عمر، چھلانگ لگائی۔ مسجد نبوی کے دروازے پر مولا علی شیر خدا کھڑے تھے، ان کی گردن میں تیر کمان تلوار تھی، کھینچی تلوار، اور جب دوڑے نا جذبات میں تو حضور نے فرمایا اسے پکڑ لاؤ، اس نے سچ مچ کاٹ کے لے آنی ہے، لے آؤ پکڑ کے۔ عاشق نزاکت جانتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن برا بیمار ہو گئے، بیمار، دن میں 2 دفعہ میرے نبی تیمارداری کرنے جاتے، 2 دفعہ، اللہ کرے وہ بیماری میں ہی آ جائے۔ چر ہویا میں نے ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک وار جہاں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ تیمارداری کرنے جاتے، 2 دفعہ دن، 2 دفعہ حضور پتہ لے۔ ایک دن حضور شام کو گئے، ان کا ماتھا چوما تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر میرے حبیب پاک نے ان کے والد کو کونے میں بلایا، کوئی بات کہی، باپ بھی رونے لگے۔ حضور نے پھر پیار کیا، چلے گئے۔ حضرت طلحہ اپنے ابا جی سے کہنے لگے حضور کیا کہہ کے گئے ہیں؟ کہا بیٹے کچھ نہیں۔ کہا نہیں مجھے بتائیں، کچھ نہیں، رشتہ ہی بڑا نازک، نہیں بتائیں۔ تو باپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا حضور کہہ گئے ہیں تو آج شام کو فوت ہو جائے گا، اور جب حضور نے کہا جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ والد کو چارپائی پہ بٹھا کے تو حضرت طلحہ نے ہاتھ پکڑ لیا۔ عشق تے اگ دوویں ایک برابر، پر عشق دا سیک ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا، او اگ دا دارو می تے پانی، مینوں کوئی دسے عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ اتھے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا۔ ہاتھ پکڑا باپ کا اور کہنے لگے ابا جی ایک وعدہ کرو، رات کو جب میں فوت ہو جاؤں تو نبی پاک کو اطلاع نہیں دینی، خبر۔ کہا بیٹے حضور کہہ گئے ہیں دینی ہے، تو کہتا نہیں دینی، کیوں؟ عاشق نزاکت جانتے ہیں، اگرچہ 12-14 سال عمر تھی پر عشق پکا تھا نا، نزاکت سمجھتے تھے۔ کہنے لگے ابا جی جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنا ہے وہ یہودیوں کی گلیاں ہیں، ایسا نہ ہو میرے جنازے کی خاطر حضور گزرے اور کوئی میرے نبی کو تکلیف دے دے، اس لیے خبر نہیں کرنی مصطفیٰ کو، آپ جنازہ پڑھ کے دفنا دینا۔ رات کو انتقال ہوا، باپ نے جنازہ پڑھا، دفن کیا، سارا کچھ جاننے والے رسول آئے۔ کہا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عرض کی محبوبہ، کہتا تھا حضور کو تکلیف نہیں دینی، میری ذات کی خاطر تکلیف نہ دینا، نہ کوئی یہودی تکلیف نہ پہنچا دے، گلیاں یہودیوں کی ہیں، قربان جائیں ساری دنیا روضہ رسول پہ، اور میرے رسول نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ ساری دنیا روضہ رسول پہ، اور نبی پاک اس غلام کی قبر پہ کھڑے آنسو بہ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہر قبر پہ دعا یہ ہوتی تھی یا اللہ قبر کشادہ کر دے، یا اللہ اس کا حساب آسان کر دے۔ یہاں دعا بھی انوکھی، اس کے لیے دعا بھی انوکھی، رشتہ ہی بڑا نازک ہے۔ میرے نبی پاک نے دعا بڑی انوکھی فرمائی، کہا اے اللہ جب میرے طلحہ کی تیرے ساتھ ملاقات ہو تو ذرا اس سے مسکرا کے ملنا، وہ تیری شان کے لائق ہے، ذرا اس سے مسکرا کے ملنا۔ کہتے ہیں وجد ہو گیا طاری، اس لیے کہ جو رشتہ نبی کا امتی سے ہے اور امت کا رسول سے ہے اس کی نزاکت کو صرف غلام جان سکتے ہیں، غلام جان۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، مجھے ایک شخص کہنے لگے آپ بتیاں لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، میں نے کہا بس نہیں چلتا، ہم تو تارے بھی لگا دیں، ہمیں ہمارا پتہ ہی نہیں۔ میرا دل کرتا ہے گلی گلی پھروں اور یہ نعرہ لگاؤں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، اگر دل کو یہ عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائیں کیوں۔